آئیے سب سے پہلے بی بی سلامُاللہ علیہا کی سواری کی آمد کے لیے گزارش کے طور پر ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں سب کی جبینوں پر یا حسین، دلوں پر یا علی اور بازوؤں پر یا عباس لکھا ہوا ہے اور سینوں پر علی اکبر لکھا ہوا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام اپنے حسنین کی نعلین کی خیرات تمام آنے والوں کو عطا فرمائیں اور سب کا دامن یہاں سے بھر جائے، اور جب یہاں سے پلٹیں تو اپنے مرادوں کے ساتھ پلٹیں سارے کے سارے مومنین۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم حضرت کے لیے جشن سجاتے ہیں تو دوسرے افراد ہم پر طعنہ زنی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، حضرت کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ مجھے مصرے یاد آ گئے ہیں کسی کے جو میں آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، مگر ان مصروں کے استقبال میں ایک صلوات کی گزارش کرتا ہوں آپ سب سے۔ ایک اور صلوات ارشاد فرما دے آواز میں۔ ہم جو یہ ذکر کرتے ہیں اور یہ ذکر برپا کرتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم فرش محفل پہ آنے کے بعد جو ہمارے ممدوحین یہاں تشریف لاتے ہیں ہم ان کی بارگاہ میں اپنی گزارشیں، اپنی منتیں اور اپنی مصیبتیں رکھتے ہیں اور یہ فریاد کرتے ہیں کہ خون حسین کے منتقم جلد سے جلد اپنا نقاب ہٹائیے اور ہمارے درمیان تشریف لے آئیے۔ ہم اس عالم میں بچپن سے آپ کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ پردے میں تشریف فرما ہیں اور آپ کا ذکر منظر میں ہے، لیکن کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ بھی منظر میں ہوں، آپ کا ذکر بھی منظر میں ہو۔ ہم آپ کے قصیدے آپ کو دیکھتے ہوئے سنتے رہیں، لیکن اب حضرت کی خدمت میں ہم گزارش کرتے ہیں کیوں نہیں آتے۔ میں دو شعر آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں کہ اسی کے انتظار دید میں بس، ملاحظہ فرمائیں، اسی کے انتظار دید میں بس یہ سچ ہے آج سے کل ہو رہی ہے۔ اسی کے انتظار دید میں بس یہ سچ ہے آج سے کل ہو رہی ہے۔ علی کا لال آئے بھی تو کیسے ابھی تلوار سیقل ہو رہی ہے۔ اسی کے انتظار دید میں بس، اسی کے انتظار دید میں بس، اسی کے انتظار دید میں بس یہ سچ ہے آج سے کل ہو رہی ہے۔ علی کا لال آئے بھی تو کیسے ابھی تلوار سیقل ہو رہی ہے۔ ابھی چند روز پہلے آپ دریا پر بہت تڑپ کے گئے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں خط ہوگا جسے آٹے میں آپ نے لپیٹ رکھا ہوگا اور جا کے حضرت کی سرکار میں آپ نے وہ خط پہنچایا ہوگا۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں اور یہ بات اپنے بچوں کو گھٹیوں میں پلائیں، اور سارے نوجوان بھائی اور بزرگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں جو معروضہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس عالم میں دریا میں گئے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک خط ہے۔ خط کیا لکھا ہوا ہے آپ جانے، آپ کا دل جانے، آپ کا ذہن جانے، آپ کی تنہائی جانے، آپ کی یادیں جانے، آپ کا تعلق دل جانے، آپ کا عشق حقیقی جانے، آپ کا ربط محبت جانے، آپ کا آقا جانے، اور آپ جانے کہ آپ نے خط میں کیا لکھا، مگر آپ نے آٹے میں لپیٹا اور اسے لے جا کے دریا میں ڈال دیا۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ دریا میں مچھلیاں ہوتی ہیں، سمندر میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور مچھلیوں کی غذا آٹا ہے، آپ آٹے میں عریضے کو لپیٹ کے دریا میں ڈالتے ہیں۔ یہ بتائیے کیا مچھلیاں آٹے کو کھانی جاتی ہیں؟ کیا پانی سطروں کو مٹا نہیں دیتا ہے؟ اسی شہر کے رہنے والے ایک شاعر نے عجیب شعر کہا جناب فدوی نقوی صاحب نے کہ میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے، جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے کہ اس عمل سے میرے گھر کا رزق بڑھتا جائے گا۔ میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے اس عمل سے میرے گھر کا رزق بڑھتا جائے گا۔ اور اب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ دریا حرفوں کو مٹا دے، تحریر کو حذف کر دے، سطروں کو ختم کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر دریا میں عریضہ نہ ڈالتے تو شاید تم یہ بات کہہ سکتے تھے۔
میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر ہم دریا میں عریضہ نہ ڈالتے تو شاید تم کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ دریا میں عریضہ ڈال رہے ہیں لہذا ہمارا یقین پختہ ہے کہ دریا ہمارے عریضے کو پہنچائے گا۔ کیسے؟ آشنائے دل احساس بھی لکھ دیتا ہوں، آشنائے دل احساس بھی لکھ دیتا ہوں، مولا تو سمندر ہے تو میں پیاس بھی لکھ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ آشنائے دل احساس بھی لکھ دیتا ہوں، تو سمندر ہے تو میں پیاس بھی لکھ دیتا ہوں۔ ارے اپنی اوقات کسی طرح نہ بھولے موجے، خط پہ اس واسطے عباس میں لکھتے، اپنی اوقات کسی طرح نہ بھولے موجے، خط پہ اس واسطے عباس بھی لکھ دیتا ہوں۔ آپ کے بازو جب ایک دم سے بلند ہوتے ہیں حضرت کی فضیلت سن کے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ میدان غدیر میں ہیں اور آپ بیعت کرنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں۔ نعرہ حیدری! میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، یہ شب امان ہے، اس عہد پرآشوب میں یہ شب امان ہے، اور ہر وہ شب جو شب حضرت کے ذکر سے منسوب ہو جائے وہ شب امان ہے۔ لہذا اپنے کو حضرت کی امان میں دے دیجئے، اور جن جن کے بازوؤں پا نمک دسترخوان عالی کا قرض ہے اور عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا قرض ہے، نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب اس عقیدت کے ساتھ دیجئے کہ جیسے آپ حضرت کو بلا رہے ہیں، نعرہ حیدری! ہاں، اب حضرت کی خدمت میں ایک مسدس کے چند بند اور اس کے بعد آپ کے مہمان شعراء آپ کی سرکار میں ہیں۔ حضرت کی سرکار میں کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، میرے سلطان کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، پل کے راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، دل چراغوں میں جلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، روز یہ فرض نبھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، روز یہ فرض نبھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، انتظار قدم پاک کے افسانے پر لوگ ہنسنے نہ لگیں آپ کے دیوانے پر، انتظار قدم پاک کے افسانے پر لوگ ہنسنے نہ لگیں آپ کے دیوانے پر۔ سب سے بڑا مرحلہ حضرت کے آنے کے بعد ہوگا حضرت کو پہچاننا، حضرت کو پہچان لینا۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب سے بڑا مرحلہ ہوگا۔ اب یہ مرحلہ طے کیسے ہوگا؟ کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، پل کے راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، دل چراغوں میں جلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، روز یہ فرض نبھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، انتظار قدم پاک کے افسانے پر لوگ ہنسنے نہ لگیں آپ کے دیوانے پر۔ حافظے میں رخ زیبا تو نہیں ہے لیکن، حافظے میں رخ زیبا تو نہیں ہے لیکن، دیدہ و دل میں وہ جلوہ تو نہیں ہے لیکن، اس نے آخر کا سراپا تو نہیں ہے لیکن، مولا میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے، حافظے میں رخ زیبا تو نہیں ہے لیکن، دیدہ و دل میں وہ جلوہ تو نہیں ہے لیکن، میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن، شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو۔ ہائے 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 ہائے، ارے میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن، شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو، اور خون طاہر ہے تو پہچان ہی لے گا۔ شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو۔ ہاں میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، ایک نعرہ تو نجف رسا لگ جائے، ایک زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہاں، کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن، میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن، شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو، مولا خون طاہر ہے تو پہچان ہی لے گا تم کو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا ہمارے درمیان میں ہو
اور ہم ایسے غلام نہ پہچانے. خون طاہر ہے تو پہچان ہی لے گا تم کو فریاد. اہل نظر تشریف فرما ہے، بی بی سب کی مشکلوں کو آسان کرے اپنے آخری لال کے صدقے میں. اب یہ بند نظر کرتا ہوں کہ خون طاہر ہے تو پہچان ہی لے گا تم کو. بی بی میرے آقا میرے مولا کتنی صدیوں سے عبادات کے چہرے ہیں دھواں. ہاں ہاں پوری دنیا شور مچا رہی ہے، عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو. اتنی پاگل ہو گئی ہے دنیا کہ روح عبادت کو چھوڑ کے عبادت کا شور مچا رہی ہے. کتنی صدیوں سے عبادات کے چہرے ہیں دھواں. مصرع نظر کر رہا ہوں. اشک برسا کے گزر جاتا ہے ماہ رمضان. اہل علم اور اہل عرفان تشریف فرما ہے. آپ ہی کے درمیان کا آپ ہی کا خادم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہے. آپ کی محبتوں نے ہمیشہ مجھے ایسے کجمج بیان کو سراہا اور ساتھ دیا. بند نظر کرتا ہوں اس فریاد میں ساتھ ہو جائیے گا. شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو. خون طاہر ہے تو پہچان ہی لے گا تم کو. کتنی صدیوں سے عبادات کے چہرے ہیں دھواں. اشک برسا کے گزر جاتا ہے ماہ رمضان. مولا مولا اس سے بڑھ کر کوئی فریاد ہی ہوگی نہ فغاں. اس سے بڑھ کر کوئی فریاد ہی ہوگی نہ فغاں. ارے تازیانوں سے من النوم کے زخمی ہے اذان. ہائے 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 ہائے. اس سے بڑھ کر کوئی فریاد ہی ہوگی نہ فغاں. میں نے مصرع نظر کیا ہے اپنے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں کی بارگاہ میں. کتنی صدیوں سے عبادات کے چہرے ہیں دھواں. اشک برسا کے گزر جاتا ہے ماہ رمضان. اس سے بڑھ کر کوئی فریاد ہی ہوگی نہ فغاں. تازیانوں سے من النوم من النوم من النوم کے زخمی ہے اذان. ارے بغض شبیر میں بغض شبیر میں سر سجدے میں خم ہوتا ہے اور جلد آؤ کہ نمازوں پر ستم ہوتا. بغض شبیر میں نمازوں پر ظلم یہ ہے کہ انہیں حضرت کی محبت سے ہٹا کے ادا کیا جائے. یہ ہے نمازوں پر ظلم. کتنی صدیوں سے عبادات کے چہرے ہیں دھواں. اشک برسا کے گزر جاتا ہے ماہ رمضان. اس سے بڑھ کر کوئی فریاد ہی ہوگی نہ فغاں. تازیانوں سے من النوم کے زخمی ہے اذان. بغض شبیر میں سر سجدے میں خم ہوتا ہے. جلد آؤ مولا جلد آؤ کہ نمازوں پر ستم ہوتا ہے. متوکل کی رعونت نے خزانے کھولے. ہائے 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 ہائے. متوکل کی رعونت نے خزانے کھولے. پست ذہنوں کی جسارت نے خزانے کھولے. پست ذہنوں کی جسارت نے خزانے کھولے. لو فقیران فضیلت نے خزانے کھولے. اللہ اکبر. لو فقیران فضیلت آخری صف تک کے لیے لو فقیران فضیلت نے خزانے کھولے. اور پھر سعودی کی حکومت نے خزانے. ہائے 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 ہائے. حضور نظر کرتا ہوں. متوکل کی رعونت نے خزانے کھولے. پس ذہنوں کی جسارت نے خزانے کھولے. پس ذہنوں کی جسارت نے خزانے کھولے. لو فقیران فضیلت نے خزانے کھولے. اور پھر سعودی کی وہ قافیہ نظر کر دوں جو اس کی بہن ہے چھوٹی. پھر یہودی کی. ہائے 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 ہائے. پھر سعودی کی حکومت نے خزانے کھولے. تو کر کے مفلس انہیں بدحال بنا دو مولا. اور یہ لٹیرے انہیں کنگال بنا. کر کے مفلس انہیں بدحال بنا دو. یہ لٹیرے انہیں کنگال بنا دو. آپ کی محبتوں کا میں کیسے شکریہ ادا کروں. میرے پاس لفظیں کہاں. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو لہجہ ملامت کرنے لگتا ہے. کیا تو شکریہ ادا کر سکتا ہے حضرت کے ان چاہنے والوں کا؟ نہیں کر سکتا. بس اتنا کہتا ہوں آپ جانے، آپ کے امام کی جدہ ماجدہ جانے.
وہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دیں۔ میں بے پناہ اس بات پہ مسرور ہو رہا تھا کہ اب تک میں نے وہ سارے شعر سنائے جو آپ نے محفلوں میں مجھ سے اس سے پہلے سنے، لیکن آپ نے اسی محبت سے اور اسی توجہ سے سنا۔ یہ مسدس آپ جانتے ہیں کہ میں نے کافی پہلے لکھا تھا، جو فریاد کے عنوان سے تھا حضرت کی سرکار میں۔ اس کے کچھ بند مجھے اتفاقیہ طور پر یاد آ گئے تھے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں نظر کر دیے۔ آئیے اب گلشن مدحت سج چکا ہے، خداوند عالم گلشن مدحت کی سرحدوں میں آنے والوں کو اپنی امان میں لے لے، اور آپ حضرات کی بے پناہ قابل فخر سماعتوں کو خداوند عالم بری ہواؤں سے محفوظ رکھے۔ ذہن میں صرف اور صرف خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہو، اور ہم فرش محفل پہ آئیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ بی بی خوش ہو جائیں، اور جب جائیں تو اس یقین کے ساتھ جائیں کہ اہل بیت ہم سے راضی